بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہا ہے. آئیے سبق کا آغاز کرنے سے قبل اپنے کل والے سبق کو خلاصتاً دیکھتے ہیں. سامعین گرامی، کل کے سبق کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان مستحقین کی 8 اقسام بیان کی گئی ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. ان 8 لوگوں کو دوبارہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے. پہلی قسم فقراء، دوسری قسم مساکین کی تھی، اور تیسری محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین کی، اور چوتھی تالیف قلب کے لیے، پانچویں غلام آزاد کرنے کے لیے، اور چھٹی مقروض لوگوں کی مدد کے لیے، ساتویں اللہ کی راہ میں، اور آٹھویں مسافر، یعنی ایسے مسافر جو دوران سفر کسی محتاجگی کا شکار ہو گئے ہوں. یہ وہ 8 اقسام ہیں یا 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کے اوپر ایک شخص اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہے. سامعین گرامی، غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں منافقین کا ذکر ہم مسلسل کئی اسباق سے پڑھ رہے تھے. کل کے سبق میں بھی ہم نے اس گروہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا اور گستاخی پر مبنی اعتراضات کا پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان بیجا اعتراضات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا دینا قرار دیا، اور ایسے ایذا دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی. ہم نے کل منافقین اور مومنین کی علامات بھی پڑھی تھی. منافق لوگ منافقین کے ہی ساتھی ہوتے ہیں، جبکہ مومنین کی دوستی اہل ایمان سے ہی ہوتی ہے. منافق لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، جبکہ مومن برائی سے روکتے ہیں. منافق نیکی سے روکتے ہیں، جبکہ مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں. منافقین کو ان بری خصلتوں اور اللہ کے احکامات بھلانے کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا، اور ان عقیدہ کے منافقوں اور کافروں کو ہمیشہ کی جہنم، اللہ کی لعنت اور دائمی عذاب کی سزا سنائی گئی. جبکہ اس کے برعکس مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت، ہمیشہ کی جنتیں، پاکیزہ قیام گاہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سامعین، آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں مومنین کی صفات عالیہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نفاق سے محفوظ فرمائے. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 73 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے. سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں منافقین پر سختی کا حکم دیا جا رہا ہے.
جبکہ یہ آیت غزوہ تبوک یعنی 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل مدنی دور میں منافقین پر اس حد تک سختی کیوں نہ کی گئی، اور 9 ہجری کے بعد سختی کے حکم کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کچھ تفصیل دیکھیے۔ جو مدنی دور کے آغاز میں ان کے اوپر سختی نہ کی گئی، اس کی پہلی وجہ تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً نرم خو واقع ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجرم کو سرزش کرنے یا سزا دینے کی بجائے اس سے درگزر کرنے اور اسے معاف کر دینے کی طرف زیادہ مائل رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر داخلی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، اور غزوہ تبوک سے پہلے مسلمانوں کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکے، اور اگر ایسا کام کرنا ہی پڑتا تو اسلام کی نشر و اشاعت کے مقاصد بہت پیچھے جا پڑتے۔ اس کی تیسری وجہ اغیار یعنی غیر مسلموں کے طعنے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا کلمات کہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں، جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو وہ چند ایک وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مدنی دور کے آغاز کے اندر ان منافقین پر اس حد تک سختی نہیں کی گئی، مگر جب ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو ان آستین کے سانپوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ کفار سے جہاد سے مراد بسا اوقات تلوار سے جنگ ہی ہوتی ہے، مگر منافقوں سے ایسی جنگ اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلامی احکام ظاہری احوال پر لاگو ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، اور منافقوں کو اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں سے کسی وقت بھی قتال بالسیف نہیں کیا۔ یا منافقوں سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی فتنہ پردازیوں پر پردہ نہ ڈالا جائے، تاکہ انہیں مسلم معاشرہ میں نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے، اور ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، ان کی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے، انہیں جماعتی مشروں سے الگ رکھا جائے، کوئی عہدہ یا منصب ان لوگوں کے سپرد نہ کیا جائے، ان سے مخلصانہ میل جول اور تعلقات قطع کیے جائیں، تاکہ ان لوگوں پر خوب واضح ہو جائے کہ ایک اسلامی معاشرہ میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 دیکھیے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے بلا شبہ یقیناً کفر کی بات کہی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں منافقین سے متعلق کئی ایک باتوں کا ذکر ہے۔
ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقوں نے کہا تھا۔ قرآن نے یہاں اس کی تصریح نہیں کی ہے، یہ اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ تو تھا نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کئی موقعوں پر ایسے کفر کے کلمے کہے تھے، جیسا کہ مسلمن میں مختلف روایات ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ منافقون میں اجمالاً اور صحیح بخاری میں ذرا تفصیل سے ہے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک لڑائی میں یعنی غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگو تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ یعنی مہاجرین جمع ہو گئے ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار خود استغفر اللہ، ذلت والے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرے گا۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں سنی اور اپنے چچا یعنی سعد بن عبادہ سے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی بھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے غلط سمجھا اور ناراض ہوئے۔ بس پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور سورہ منافقون مجھے پڑھ کے سنائی، اور بعد میں فرمایا، زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین، آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کی وہ کون سی سازشیں تھیں جن کو وہ کرنے کے باوجود بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، اور اس کا بھی اللہ نے اس آیت میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ ان سازشوں کے متعلقہ بھی کئی ایک واقعات ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ مثلاً اس میں سے ایک واقعہ وہی ہے جو ابھی ہم نے صحیح بخاری کے ریفرنس سے اور زید بن ارقم کی روایت سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دوسرے ہر جنگ میں ان کی قریش مکہ سے یا یہودیوں سے ساز باش رہتی تھی کہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، وہ اس مقصد میں بھی ناکام رہے۔ تیسرے انہوں نے اپنی خفیہ سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے مسجد زرار کی شکل میں ایک پرفریب اڈہ تعمیر کیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فوراً بحکم الہی آگ لگوا کر تباہ کر دیا۔ اور چوتھے اس غزوہ تبوک کی مناسبت سے وہی واقعہ ہے جو اس سفر سے واپسی کے دوران میں پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، ہم اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہوا تھا۔ ان سازشیوں کو بعد میں اہل عقبہ یعنی گھاٹی والوں کا نام دیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اٹھا کے نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، اور پھر اس واقعے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے، اور گھاٹی کی طرف جانے کی بجائے بطن وادی کی طرف سے جائے جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس اونٹنی کو چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے درپے تھے۔ اچانک 4 منافق اپنے چہروں پر کپڑے باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربے لگاؤ۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے تھے، اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادہ کی اطلاع ہو چکی ہے، لہذا یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں اور ان کے باپوں تک کے نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتلائے جائیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ان منافقوں کو پوری طرح جانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ سامعین، جو یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے ان منافقوں کو غنی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے۔ وہ مالدار اور سود خور قوم تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، وہی جنگی آلات بناتے اور بیچتے تھے، شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس معاشی برتری کے ساتھ ساتھ اوس اور خزرج جو کہ مدینہ کے قبائل تھے، ان کو آپس میں لڑا کر سیاسی برتری بھی انہوں نے حاصل کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سیاسی برتری یہود کی بجائے مسلمانوں کے حصہ میں آ گئی۔ مواخات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی معیشت سنبھلتی چلی گئی۔ پھر اموال غنیمت سے مسلمان آسودہ ہو گئے، اور ان سب باتوں میں منافق بھی حصے دار تھے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تو تمہیں یہ مالی آسودگی حاصل ہوئی ہے، پھر اگر انہی سے دشمنی کر کے ان سے نمک حرامی کا ثبوت دو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 دیکھیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے یعنی مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے یعنی اپنے عہد سے پھر گئے۔ سامعین، یہ جو مال نہ خرچ کرنے کی بات ہے تو یہ بھی کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی اکثریت ایسی ہی تھی کہ پہلے تو دعائیں مانگتے کہ ہم مالدار ہو جائیں، پھر ہم اتنی اور اتنی زکوٰۃ اور خیرات دیں گے، فلاں فلاں نیک کام کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، مگر جب ان پر اللہ اپنا فضل و کرم کرتا تو بخل کرنے لگتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ یہ مال تو ہماری اپنی ذاتی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان آیات سے 2 مزید باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی کی بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرہ کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر بادلِ نخواستہ دیتا ہے وہ منافق ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ از خود ادا کر بھی دے تو اس کا آخرت میں اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ منافقوں کا قصور یہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا کے وقت جو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے شخص کے سامنے جھوٹ بول کر ٹال مٹول بھی کرتے رہتے تھے۔ آج کل بھی اگر دیکھا جائے تو کئی ایک نام نہاد مسلمانوں کا یہی وتیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 77 اور 78 دیکھیے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی جو ان کفار نے پیچھے غلط حرکتیں کی تھیں اور وعدہ کرنے کے باوجود صدقہ نہیں کیا تھا اور بخیلی سے کام لیا اور منہ موڑ کر پیچھے پھر گئے، اور دیگر ان کی ساری خرابیاں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ سامعین، اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 79 دیکھیے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یعنی ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے یعنی تنگدست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو غزوہ تبوک میں خوشی سے خرچ کرنے والوں کا ذکر ہے، تو آئیے غزوہ کے سیاق و سباق میں ان خوش نصیبوں کا ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی بھی تھی، ابھی فصلیں بھی نہیں پکی تھیں، سفر بھی دور دراز کا تھا، مقابلہ بھی رومیوں سے تھا، اور اسلحہ اور سواری کی بھی خاصی قلت تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے پرزور اپیل کی، جس کے نتیجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بانٹ کر جہاد فنڈ کے لیے لے آئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی اثاثہ لے کر حاضر ہو گئے۔ ہر مسلمان نے اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا، نادار لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اغنیاء نے اپنی حیثیت اور رغبت کے مطابق۔ ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ ابو عقیل تھے، رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت 1 سا کھجور تھی، ان میں سے آدھا سا گھر لے گئے اور آدھا سا لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے سا سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں۔ یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ اس نیت، شوق اور رغبت کی تھی جن کی بنا پر اس نے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا سا حاضر کر دیا تھا۔ سامعین، جو ہماری آج کی آیت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو منافقین کا ایسے خرچ کرنے والوں کے اوپر مختلف طرح کا مذاق کا رویہ اپنانا ہے، یہی اصل میں موقع تھا جب ان منافقین نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کرنے والوں کے اوپر پھبتیاں کسنی شروع کی۔ اگر کسی نے دل جی کھول کر چندہ دیا ہوتا تو کہتے کہ یہ سب کچھ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو کہتے اتنے مال سے کون سی جنگی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یہ لوگ تو لہو لگا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کو اس کی کیا پرواہ تھی، غرض ان کی طعن و ملامت سے کوئی بھی نہ بچتا تھا۔ یہی پس منظر اس آیت کا شان نزول ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا، ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ابو عقیل اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے تو منافق کہنے لگے،
ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ تھی۔ ایک اور آدمی یعنی عبد الرحمن بن عوف بہت سا مال لائے تو منافق کہنے لگے کہ اس نے ریا یعنی ناموری کے لیے اتنا مال خیرات کیا ہے، استغفر اللہ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ سامعین آئیے آیت نمبر 80 دیکھیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یعنی اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین، اس آیت میں عقیدہ کے پکے منافق کی موت کے بعد اس کے استغفار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ضمن میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی موت اور اس کی موت کے بعد تجہیز و تکفین کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے تھوڑی ہی مدت بعد عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے۔ یہ اپنے باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا یعنی وہ خود ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا، استغفر اللہ، تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو لہٰذا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، یعنی عبداللہ بن ابی اس نے معافی مانگی، تب عبداللہ یعنی اس کے بیٹے جو سچے صحابی تھے انہوں نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور پدرانہ شفقت کے جذبات ابھر آئے۔ نبی علیہ السلام سے کرتا مانگا تاکہ اس میں باپ کو دفن کریں، تاکہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجوہ کی بنا پر اسے کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں رحم اور عفو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ بدر کے قیدیوں کے فیصلہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے پاس لباس نہیں تھا، وہ لمبے قد والے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیص مانگی جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے قد کے برابر تھی، وہ اس نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے، نیز اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی لگایا۔ اس ضمن میں ایک روایت سنیے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ اس نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں، میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائی، مگر آپ علیہ السلام نے اس سب کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اس وقت یہ آیت پھر نازل ہو گئی جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں میں جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔
سامعین گرامی، یہیں پر ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عملی نفاق سے اور عقیدے کے نفاق سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر طرح کا خلوص عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وحواننا علی الناس۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد۔ سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 93 سے شروع ہو رہا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے قبل اپنے سابقہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سامعین، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین مدینہ کی مزید خرابیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو صاحب مال تھے اور پھر بھی غزوہ تبوک کے لیے نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر تک لگنے کی خبر دی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسا منافق جو عقیدہ کا منافق ہو اور اس کی موت بھی اسی کفر و نفاق پر آئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعائے مغفرت سے بھی منع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مخلص ایمانداروں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلاح و کامرانی کی خبر دی اور ہمیشہ کی جنتیں ان کے مقدر میں کی۔ ہم نے سامعین یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقی معذوروں کا ذکر کیا جو واقع جہاد پر جانے سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی معذرت قبول فرمائی بلکہ سفر جہاد پر نہ جانے کے باوجود ان کے اجر کی خبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بھی ان تک پہنچائی۔ آیت نمبر 93 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔
سامعین گرامی، سابقہ آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو جہاد پر جانے سے واقعی معذور تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف ان کا عذر قابل قبول رہا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی حقیقی معذوری کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اجر بھی عطا فرمایا۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 93 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقی معذوروں پر تو کچھ گناہ نہ تھا، صرف ان لوگوں پر گناہ کا سارا بوجھ ہے جن کے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی اور تندرستی بھی، اور پھر اغنیا ہو کر بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور اپنی بزدلی، نفاق اور کفر کی وجہ سے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جانے میں انہیں کوئی عار نہیں، بلکہ اس پر انہیں فخر اور خوشی ہے کہ ہم گرمی میں سفر اور ہلاکت سے بچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر گناہ بھی ہوگا اور اس گناہ کی انہیں سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ آیت نمبر 94 دیکھیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ سامعین، اگر غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو کچھ منافق تو ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی ہیلے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر لی تھی، اور بہت سے ایسے تھے جو رخصت کے بغیر ہی مدینہ میں رہ گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو معذرت کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو منافقین آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا کہ پہلے جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اب آئندہ کے طرز عمل کی فکر کرو، تمہارا آئندہ کا طرز عمل اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ تم ان بہانوں میں کہاں تک سچے تھے۔ سامعین، اس آیت میں سبق یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائیں یا عقائد و نظریات میں خرابی ہو تو سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ اپنا طرز عمل درست کر لے۔ گویا مستقبل کے طرز عمل ہی سے بندے کی توبہ کے سچے ہونے یا نہ ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ مطلب یہ ہوا کہ غلطی کرنے والا توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سچی توبہ کے بعد انسان کا ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے اور اسے مستقل عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آیت نمبر 95 اور 96 دیکھیے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ سامعین، ابھی تک ہم آیت نمبر 94 قدر تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اور اب آپ نے
آیت نمبر 95 اور 96 کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ اب آئیے ان تینوں آیات کے مفہوم کو اکٹھے ایک ہی وقت میں خلاصتاً دیکھتے ہیں۔ ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بخریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خوب بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت آئے گا ہی جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اس سے تو تم بہرحال دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اللہ تمہاری ہر چیز کو تمہارے ہی سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو، بس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، لیکن ان نادانوں کا یہ پتہ نہیں کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق یعنی اطاعت الہی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے۔ سامعین آئیے اب ان تینوں آیات کا ایک ساتھ مسلسل ترجمہ دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ فرمایا جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 97 دیکھیے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ یعنی اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، یہاں الاعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہیں شہر یعنی مدینہ منورہ میں آنے، مسلمانوں سے میل جول رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے فیضیاب ہونے کا بہت کم موقع ملا تھا، اس لیے یہ نرے گنوار اور اجڑ قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں میں نہ نرمی پیدا ہوئی تھی اور نہ انہیں علم کی ہوا لگی تھی۔ اس لیے ان میں جو منافق تھے ان کا نفاق بھی اہل مدینہ کے نفاق سے سخت تھا۔ بعض اعراب کی سخت دلی پر ایک حدیث سے کافی روشنی پڑتی ہے جسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ اعراب کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن یا حسین کو چومتے دیکھا، یعنی آپ ان کو پیار کر رہے تھے، تو کہنے لگے کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگے
لیکن اللہ کی قسم ہم تو نہیں اس طرح کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے رحم کرنا نکال لیا ہے، یعنی اگر اللہ احکم الحاکمین نے ہی تم سے اپنی رحمت کو چھین لیا ہے اور تمہارے دلوں میں مہربانی اور نرمی کو نکال لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا۔ آیت نمبر 98 دیکھیے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بدوی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ایسے منافق جو مدینہ کے ارد قرب و جوار میں دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، ان میں جو منافق تھے ان کا ذکر ہے۔ وہ اسلام میں داخل تو اس لیے ہوئے تھے کہ کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہوں گے، مگر یہاں ان مفادات کے ساتھ کچھ لینے کے دینے بھی پڑ گئے، تو سمجھنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اچھے تھے، لہٰذا وہ پھر کسی گردش زمانہ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اسلام کا خاتمہ ہو اور اس کی پابندیوں سے ان کی جان چھوٹے، بالخصوص زکوٰۃ سے، جسے وہ تاوان سمجھ کر انتہائی ناخوشی اور کراہت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب 1.5-2 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی پہلی ہی فرصت میں ان میں سے بعض تو اسلام ہی سے پھر گئے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک سزا تو انہیں یہ مل رہی ہے کہ منافق ہونے کے باوجود انہیں اسلام کی پابندیاں ادا کرنا پڑ رہی، اور جب ان لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا یا ارتداد کی راہ اختیار کی تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو ہزیمت ہوئی۔ اسلام کو اللہ نے سربلند کرنا ہی تھا، البتہ یہ لوگ مارے بھی گئے، جو بچے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوئے، اور زکوٰۃ بھی پوری کی پوری ان کو ادا کرنا پڑی۔ آیت نمبر 99 دیکھیے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلدی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین گرامی، یہاں اعرابی یا بدوی دیہاتی مومنین کا ذکر ہے، یعنی یہ بدو لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے بھی کچھ حقیقی مومن ہیں، قرآن کی معجزانہ تاثیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، اور اللہ کی راہ میں رغبت اور خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے وقت 2 مقاصد ان کے پیش نظر ہیں، ایک قرب الہی کا حصول، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی آرزو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی کہ جب آپ صدقہ وصول کریں تو صدقہ دینے والے کو دعا دیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، اور اس دعا کا ثمرہ بھی اللہ کی رحمت اور قرب الہی کا ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے کہ واقعی ان لوگوں کا دیا ہوا صدقہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار کا، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس میں کسی حد تک اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ 2 قسمیں سن چکے ہیں ان 3 اقسام میں سے جن کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ پہلی قسم مہاجرین کی اور دوسری انصار کی۔ تیسری قسم وہ ہے جو خلوص اور احسان کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کے پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ اکرام کی صحبت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی یہ صرف ان تابعین تک محدود نہیں ہے بلکہ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اس بات کو عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سامعین گرامی، کس قدر خوش نصیبی ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احسان کے ساتھ اتباع کریں، کیونکہ صحابہ اکرام صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس بہترین دور میں نہ کوئی گروہ تھا اور نہ کوئی فرقہ۔ ان صحابہ کے سامنے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت تھی، یہ انہی سے قرآن مجید لیتے اور اس کا فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے حاصل کرتے تھے۔ سامعین، جب صحابہ اکرام اسی راستے پر چل کر کامیاب ٹھہرے تو یہ کس قدر درست بات ہے کہ بعد والے بھی اسی راستے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، آئیے انبیاء علیہم السلام کے بعد اس زمین کی عظیم ہستیاں یعنی صحابہ اکرام سے متعلق کچھ مزید جانیں۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں ما سوائے سیدنا ابوبکر کے باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے جو حضرات ایمان لائے ان کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان،
سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ سب مہاجرین اولین اور سابقین ہیں۔ اور انصار میں سابقین اولین وہ 5 شخص ہیں جنہوں نے پہلے لیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی، یعنی وہ مدینہ سے مکہ آئے اور گھاٹی والی جگہ جسے لیلۃ العقبہ کہتے ہیں، اس رات میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ پھر جنہوں نے دوسری دفعہ عقبہ میں بیعت کی وہ 12 اشخاص تھے۔ پھر تیسرے عقبہ میں 70 اشخاص نے بیعت کی، اور یہ سب ہجرت نبوی سے پہلے اسلام لائے تھے۔ سامعین گرامی، صحابہ اکرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہے اور ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پھر بالترتیب دوسرے خلفاء کے درجے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ، جن میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ پھر بدری اور عقبہ والے صحابہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت و نصرت کی۔ صحابہ کی فضیلت کی اس ترتیب پر اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے۔ آیت نمبر 101 دیکھیے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں مدینہ کے بعض ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو انتہائی ہوشیار تھے، یعنی وہ اس قدر ہوشیار اور چالاک ہیں، اور ان کا نفاق اتنا گہرا اور پراسرار ہے کہ وہ اپنی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، تاہم اپنی منافقت پر پوری مضبوطی سے جمے ہوئے۔ عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود بھی انہیں نہیں پہچان سکے۔ ان کے نفاق کو بس اللہ ہی جانتا ہے، جو دلوں کے ارادوں اور رازوں تک سے واقف ہے۔ اور سامعین، جو یہ فرمایا گیا کہ انہیں 2 دفعہ عذاب ہوگا، 2 مرتبہ عذاب سے مراد اگر جنس عذاب لیا جائے تو ایک دنیا کا عذاب ہوگا، دوسرا عالم برزخ کا، اور یہ دونوں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں بھگتنا ہوں گے۔ اور اگر دنیا کے عذاب مراد لیے جائے تو ایک عذاب تو ان کی اپنی اولادوں اور تمام مومنوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہے، جو ان کے نفاق کی چالوں سے پردہ فاش ہو جانے کی صورت میں انہیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دوسری وہ ذہنی اور روحانی کفت ہے کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ دم بدم بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، ہم کتنے دنوں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے اندر ہی موجود مخلص ترین مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان منافقین کا جنہوں نے لبادہ تو اسلام کا چڑھا رکھا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ نہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی حالت کیسی عجیب ہے۔ ایک اپنے عمل، کردار اور اس عمل و کردار سے پہلے عقیدے کی بلند ترین جگہ پر موجود ہے۔ ان کے کردار ایسے خوبصورت ہیں کہ انسان خود بخود ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کے کردار اور ان کے عقیدے کو دیکھ کر ایک سلیم الفطرت انسان اپنی طبیعت میں گھن محسوس کرتا ہے اور پیچھے کو ہٹتا ہے۔ سامعین، دونوں گروہوں کے انجام بھی کیسے عجیب ہیں۔
جو بلند درجہ کے اور بلند ترین سیرت کے مالک ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے ہاں خوشخبریاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، بہشتیں اور جنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے برعکس جو جھوٹے ہیں اور منافقین ہیں، ان کے لیے کس قدر خوفناک انجام ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور دو چہروں والی زندگی، اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اور مرنے کے بعد سنگین اور درد دینے والا مستقل اللہ کی طرف سے دیا جانے والا عذاب۔ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غور و فکر کی زندگی ہی ایک زندہ مسلمان کی جو حقیقی معنوں میں زندہ ہوتا ہے اس کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمیں خوب غور و فکر کرنا چاہیے اور ان دو طرح کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں، نہ صرف باتوں کی حد تک بلکہ حقیقی معنوں میں کن عظیم لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اس کا فیصلہ بہت آسان ہے، ظاہر ہے وہی عظیم ہستیاں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کہا ہے، اور جن کے نام آتے ہی اور ان کے کردار کے مختلف پہلو سامنے آتے ہی انسانی طبیعت خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ بھلا ایک اچھا انسان کیسے ان اعمال کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو ان منافقوں کے ہیں، کہ جن کے بارے میں سوچتے ہی انسان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، کہ یہ تو ایسے بد نصیب ٹھہرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا، اور ان کے بارے میں دنیا اور آخرت کے اندر ناکامیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کی ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی لڑی اس طرح سے بنائیں کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا کے جڑ جائے اور ہمیں عظیم ترین کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔